بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو تعلیم القرآن چینل۔ ہم آپ کو تعلیم القرآن چینل پہ خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج انشاءاللہ العزیز ایکسرسائز نمبر 2 اباؤٹ مرکبات، اس کو ہم سیکھیں گے۔ مرکبات مرکب کی جمع ہے، اور مرکب کا معنی ہوتا ہے دو یا دو سے زیادہ چیزوں کو اکٹھا کرنا۔ چونکہ اس ایکسرسائز میں دو اور دو سے زیادہ لیٹرز کو، دو اور دو سے زیادہ حروف کو اکٹھا کر کے پڑھا جا رہا ہے، اس لیے اس کا نام مرکبات ہے۔ ایکسرسائز نمبر 1 میں آپ کو بتایا گیا کہ 9 لیٹرز ایسے ہیں جن کی آدھی شکل کبھی نہیں بنتی۔ الف، دال، ذال، رو، ز، تو، زو، واو، حمزہ۔ یہ 9 لیٹرز ہیں جن کی آدھی شکل کبھی نہیں بنتی۔ ان کے علاوہ باقی جتنے بھی حروف تہجی، حروف مفردات ہیں، ان سب کی یہاں پہ آپ دیکھیں گے چھوٹی شکل، اسمال شیپ نظر آئے گی۔ باقی جتنے لیٹر آپ کو بتائے گئے ہیں 9، وہ ہمیشہ کیپٹل نظر آئیں گے۔ ریٹرن سٹائل ان کا ڈیفرنٹ ہو سکتا ہے، لیکن وہ کبھی بھی آدھی شکل میں نہیں لکھے جاتے۔ اس کے علاوہ ایک اور بات یاد رکھیے گا کہ جب ہم دو یا دو سے زیادہ لیٹرز کو ملا کے پڑھ رہے ہوتے ہیں یا ملا کے لکھ رہے ہوتے ہیں، تو اس میں سے جو آخری حرف ہوتا ہے وہ ہمیشہ کیپٹل ہوتا ہے، چاہے وہ اسمال شیپ اس کی بنتی ہو یا نہ ہو، لیکن لاسٹ لیٹر آلویز ول بی کیپٹل۔ الف، لام، الف۔ اب آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ ایک چھوٹے چھوٹے سے نیچے پورے لیٹر لکھے گئے ہیں، جن کے میں پوائنٹ کیا گیا ہے کہ یہ جو اوپر لیٹر ہے دائیں طرف والا، یہ چھوٹی شکل ہے لام کی، اور اس کے ساتھ بائیں طرف الف جوڑا گیا ہے۔ اور یہاں پہ آپ دیکھیں گے 2 لائنوں میں لام کے آپ کو ریٹرن سٹائل دکھیں گے کو ملیں گے کہ یہ ڈیفرنٹ طریقے سے، مختلف طریقے سے لکھا ہوا آپ کو نظر آئے گا۔ لام، الف، لام، الف، با، الف، با۔ جب یہ چھوٹی شکل میں ہوتا ہے تو اس کا ایک نقطہ نیچے ہوتا ہے۔ یاد رکھیے گا چھوٹی شکلوں میں جب لیٹرز آتے ہیں تو ان میں ہم ان کے نقطوں سے پہچانتے ہیں یا ان کی لکھی ہوئی شیپ سے پہچانتے ہیں کہ یہ کون سا لیٹر ہے۔ با، اس کا ہمیشہ ایک نقطہ نیچے ہوتا ہے، تو جب اس کی اسمال شیپ بنے گی تو ایک نقطہ اس کا ہمیشہ نیچے ہی ہوگا۔ با، الف، لام، الف، لام، لام، الف۔ یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں اوپر جو لائن تھی اس سے ہٹ کے تھوڑا سا لام کا سٹائل ڈیفرنٹ کیا گیا ہے، اور اس میں الف کو ملایا گیا ہے لیکن تھوڑا سا سٹائل کے ساتھ۔ لام، الف، لام، ہا۔ پہلا لیٹر اس میں لام ہے، ترچھی لائن کے ساتھ آپ کو شو ہو رہا ہے، اور یہ لام کی ایک اور شکل ہے جب وہ چھوٹی شکل میں لکھا جائے۔ لام، الف، با، لام، با۔ با اسمال شیپ میں ہے، لام اسمال شیپ میں ہے بیچ میں۔ جب یہ درمیان میں آتا ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں اس کی اسمال شیپ اس طریقے سے بنتی ہے، اور اس کے بعد آخر میں آ رہا ہے با، تو یہ کیپٹل ہوگا۔ با، لام، با۔ کاف، 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 با، کاف، با۔ کاف، الف، کاف، الف، با، کاف، تا، تا، کاف، سا، با، تا، سا، نون، یا۔ اچھا، یہاں پہ ایک اور بات کو اپنے ذہن میں رکھیے گا کہ جب ایکسرسائز نمبر 2 میں لیٹرز کو ان کی چھوٹی شکلوں میں لے کے آتے ہیں تو پہلے اس لیٹر کو کیپٹل شیپ میں آپ کو دکھاتے ہیں کہ اب آنے والے جو حروف ہیں، جو آنے والے لیٹرز ہیں، وہ انہی میں سے ہوں گے۔ با، تا، سا، نون، یا 5 لیٹرز ہیں۔ یہاں پہ اس کے آگے ان کی اسمال شیپ نظر آ رہی ہیں دوسرے لیٹرز کے ساتھ ملا کے۔ با، الف، با کی چھوٹی شکل، ایک نقطہ اس کے نیچے۔ نون، الف، نون کی چھوٹی شکل، ایک نقطہ اس کے اوپر۔ نون کا نقطہ چونکہ اوپر ہوتا ہے تو اس کی جب اسمال شیپ بنتی ہے تو وہ بھی ہمیشہ ایک نقطہ اوپر ہی ہوتا ہے۔ تا، الف، تا کی اسمال شیپ، جب یہ اسمال شیپ میں آتا ہے تو 2 نقطے اس کے اوپر ہوتے ہیں،
کیونکہ اس کا جب کیپیٹل شیپ ہے اس میں بھی 2 نقطے اس کے ہمیشہ اوپر ہی ہوتے ہیں. سو جب اسمال شیپ بنے گی تو ہم اس نقطوں سے ہی پہچانیں گے. 2 نقطے اوپر ہیں تو وہ ہے تا. تا الف یا الف. 2 نقطے جب نیچے ہوں تو وہ یا کی اسمال شیپ ہوتی ہے، یا کی چھوٹی شکل ہوتی ہے. تا کی 2 اسمال شیپ میں 2 نقطے اوپر ہوں گے اور یا کی اسمال شیپ میں 2 نقطے نیچے ہوں گے. یا الف. سا الف. سا کے 3 نقطے اوپر ہوتے ہیں تو اس کے اسمال شیپ میں بھی 3 نقطے اوپر آئیں گے. بٹ یہ ذہن میں رکھے گا سا کی اسمال شیپ میں 1 دندانہ اور 3 نقطے ہوتے ہیں. دندانہ مین یہ آپ کو اس کی جو نظر آ رہی ہے شیپ، اس کو دندانہ اور ٹیتھ کہتے ہیں. تو یہ 1 دندانہ 1 ٹیتھ کے اوپر 3 نقطے ہوں گے. سا الف. با سین. یا سین. نون سین. تا سین. سا سین. سا سین. سا سین میں آپ کو یہاں پہ کلیئر کرتے جائیں کہ ہم 1 دندانہ اور 3 نقطے سا کی اسمال شیپ کے لیے اس لیے یاد رکھیں گے کہ جب 3 دندانے اور 3 نقطے ہو جائیں تو وہ شین کی اسمال شیپ بنتی ہے. اس لیے یہاں پہ ہم نے یاد رکھنا ہے ایک چیز کو کہ یہ سا کی اسمال شیپ کی نشانی یہ ہے کہ وہ 1 دندانہ 1 ٹیتھ کے اوپر 3 نقطے ہوتے ہیں. سا جیم. تا ح. نون خو. یا ح. با جیم. اب آپ نے دیکھا یہاں پہ با تا سا نون اور یا کی جو اسمال شیپ کا سٹائل ہے وہ ترچھی لائن کے ساتھ ہے، اور وہاں پہ ہم نے دیکھا لائنز کے اوپر یا نیچے نقطے چینج ہیں، وہاں سے ہم پہچان رہے ہیں کہ یہ کون سا لیٹر بن رہا ہے. یا میم. با میم. نون میم. تا میم. سا میم. با یا. یا. نون یا. تا یا. سا یا. نون با لام. اس میں آپ کو کلیئرٹی کے ساتھ پتہ لگ جائے گا. یہ دیکھیں پہلا لیٹر نون ہے اور اس کا نقطہ اوپر ہے، اور دوسرا لیٹر با ہے، اس کا نقطہ نیچے ہے. یہ میں اتنی تفصیل کے ساتھ اس لیے بھی بتا رہی ہوں کہ بڑے حضرات ان کو تو پتہ لگ جائے گا، بڑے بہن بھائیوں کو ان کو تو کافی حد تک الحمدللہ سمجھ ہوتی ہے، لیکن جب وہ چھوٹے بچوں کے لیے اس چیز کو بتانے بیٹھتے ہیں تو بچے جو ان سے اس بات کو سمجھ نہیں پاتے. سو ایک استاد کے بتائے ہوئے انداز میں جب وہ سنیں گے تو انشاءاللہ ان کو سمجھ آ جائے گی. نون با لام. تا نون لام. با یا لام. یا تا لام. 2 نقطے نیچے ہیں، پہلا لیٹر یا 2 نقطے اوپر ہیں، دوسرا لیٹر بلیک کلر میں تا. تو یہ نقطوں سے پہچانا ہم نے، کیونکہ دیکھیں دونوں کی جو لکھنے کا سٹائل ہے، جو لکھنے والے جو شکل ہے وہ سیم ہے، بٹ نقطوں سے وہ علیحدہ ہو رہے ہیں. نقطوں سے ہم ان کا ڈفرنس واضح کر رہے ہیں. یا تا لام. سا سا لام. نون با نون. با نون نون. تا یا نون. یا تا نون. سا سا نون. جیم. ح. خو. اب آپ نے دیکھا جیم ح اور خو آئے ہیں، تو اس کا مطلب ہے اگلے آنے والے لیٹرز میں، اگلے آنے والے جو 2 یا 2 سے زیادہ لیٹرز کمبائن ہیں اس میں جیم ح اور خو کی اسمال شیپ ہے. ح سا. خو با. جیم تا. تا ح تا. ح جب مڈ میں آئے تو اس شیپ میں ہوتا ہے. اسی طرح خو بھی اسی شیپ میں ہوگا، جیم بھی، لیکن خو کا گرین کلر ہوگا، نقطہ اس کے اوپر ہوگا، جیم کا ایک نقطہ نیچے ہوگا. یا جیم با.
با خا تا تا ہا، ان کو ہم گول تا اور گول ہا بھی بولتے ہیں پہچان کے لیے، لیکن پڑھنے میں عربک ساؤنڈ صرف تا اور ہا ہوگا۔ با تا یا ہا تا ہا، نون تا ہا، یہ بھی ہاں ہے، لیکن جب بچوں کو پہچان کروائی جاتی ہے تو بولتے ہیں 2 آنکھوں والی ہا، لیکن عربک ساؤنڈ بس صرف ہا بولیں گے۔ ہا یا ہا با، با ہا الف، با ہا میم، دال ذال، جیم دال، خا ذال، را زا، جیم را، خا زا۔ تو یہ آپ کو یہاں پہ ایکسرسائز نمبر 2 کے 2 پیجز کو کلیئر کروایا گیا ہے۔ چونکہ یہ 3 پیجز کی ایکسرسائز ہے، تھوڑی سی لانگ ہے، کیونکہ اس میں ہمیں تمام لیٹرز کی اسمال شیپ کو دوسرے لیٹرز کے ساتھ کمبائن کر کے تو پڑھنا سیکھنا ہے۔ آج ہم نے ان 2 پیجز کو آج کی کلاس میں ہم نے کلیئر کیا ہے۔ انشاءاللہ العزیز نیکسٹ ویڈیو میں، نیکسٹ کلاس میں اگلے پیج کے ساتھ حاضر ہوں گے، کیونکہ اگلا پیج وہ اور زیادہ جو شیپس ہیں ان کو کلیئر کرے گا، اور زیادہ جو ہماری باقی کی رہنے والی جو ایکسرسائز میں لیٹرز ہیں ان کو انشاءاللہ کلیئر کرے گا، اور ہم اس کو وہاں پہ سیکھیں گے۔ ان کی اچھے سے پریکٹس کیجئے اور اچھے سے سمجھ لیجئے کہ کون سا نقطہ کدھر لگے گا تو کون سا لیٹر بنے گا، اور انشاءاللہ العزیز نیکسٹ ویڈیو میں اسے اگلے سبق کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ سبسکرائب کریں، شیئر کریں، لائک کریں۔ فی امان اللہ۔